آفتاب اقبال صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس کا عنوان ہے کہ مولوی صاحب مائنڈ نہ کرنا۔ یہ موصوف جس کا نام لے کر جس کے بارے میں آپ نے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے، بہت عرصے سے یہ بغض انبیاء، بغض صحابہ، بغض اولیاء، بغض دین اسلام میں یہ سڑ مر رہا ہے، مگر یہ بغض آپ کی دہلیز تک نہیں پہنچے۔ اگر آپ کی دہلیز تک پہنچا ہے تو صرف اور صرف بغض عمران پہنچا ہے۔ یہاں پر سر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ بطور مسلمان ہمارے لیے دین اسلام کو منوان قبول کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ جو شخص دین اسلام کے متعلق یا انبیاء کے متعلق، صحابہ کے متعلق، اولیاء کے متعلق ایسی بکواسات کرے، اس کے متعلق تو آپ کا کیمرہ آن نہ ہو، مگر جب وہ آپ کے لیڈر کے اوپر تنقید کرنے کے لیے میدان میں اترا تو آپ نے 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کر ڈالی۔ سر دکھ اس بات کا نہیں ہے سر کہ آپ اپنے لیڈر کا دفاع کرنے کے لیے میدان عمل میں آئے، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کا لیڈر سچا ہوگا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی ہوگی، مگر سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لیڈر زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ دین زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ میں نے آپ ہی کی ویڈیو سے یہ سنا ہے سر، میں آپ کا بہت بڑا فین رہا ہوں، اگر میں آج کیمرے کے سامنے آ کر بولنے کی یہ صلاحیت رکھ رہا ہوں تو شاید اس میں کچھ حصہ وہ بھی ہوگا جو میں نے آپ کی ویڈیوز میں سے سیکھا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کی ویڈیوز میں ہی سنی ہے کہ بر صغیر کے اندر دین اسلام ہم تک پہنچانے والی شخصیات میں بابے ہیں، مگر یہ شخص وہ ہے کہ جس نے فیم ہی بابوں کو بھونکنے کے نام پر لیا ہے۔ اس وقت آپ نے اس کو احمق، جاہل اور دگڑ دلہ جیسے یہ الفاظ آج آپ اپنے لیڈر کے دفاع میں اس کو بول رہے ہیں، اس وقت آپ نے کیوں نہیں بولے؟ دوسرا سوال سر یہ آپ کی بارگاہ میں کرنا چاہوں گا کہ یہی موصوف جب آپ کے لیڈر کی تعریف کرے تو آپ اسے معتبر عالم دین کا درجہ دیں اور لوگوں کو آپ جو ہے نا وہ تلقید کریں کہ آپ مرزا صاحب کی ویڈیو کو سنا کریں، ان کو فالو کیا کریں، مگر جب یہی موصوف آپ کے لیڈر پر کمان سیدھی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا احمق ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ کہ اس سے بڑا احمق اور جاہل واقعی کوئی نہیں ہے، یہ تو بہت عرصہ پہلے ہمارے علماء نے بتا دیا تھا، مگر اس وقت آپ تسلیم نہیں کر سکے، مگر آپ نے تسلیم کیا تو بغض عمران میں کیا۔ چلیں شکر ہے آپ نے کیا تو صحیح، بغض عمران میں ہی صحیح کیا تو صحیح آپ نے، مگر سر دکھ اس بات کا ہے کہ آپ ہی کی ویڈیو سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہر شخص جو اس دنیا میں جیتا اور جاگتا ہے وہ ایک مقلد ہے، کوئی نہ کوئی اس کی تقلید ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ سر آپ کے یوٹیوب کے ماشاءاللہ 2 ملین فالورز ہیں، 20 لاکھ بندہ آپ کو فالو کرتا ہے، آپ کی ویڈیوز پر ملینز ویوز ہوتے ہیں، ملینز لوگ آپ کو سنتے ہیں، جس کی سماعتوں تک آپ کے الفاظ پہنچ رہے ہیں ان میں سے سارے نہ صحیح لیکن آدھے تو آپ کو مانتے ہوں گے نا سر۔ اگر وہ آپ کی پہلی ویڈیو دیکھیں تو وہ کہیں مرزا صاحب، اور دوسری ویڈیو دیکھیں تو وہ کہیں کہ مرزا تشائی کوئی نہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مرزا تشائی کوئی نہیں۔ چلتے چلتے ساتھ ہی میں ان لوگوں کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے کمنٹس آپ کی ویڈیوز کے نیچے آئے ہیں، جو آج کہہ رہے ہیں کہ آفتاب اقبال سر آپ نے بہت اچھا کیا، اس کو رگڑ کے اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ لانچ کیا گیا ہے، یہ فتنہ ہے۔ اس وقت یہ ہی اس موصوف کے فالورز تھے جو آگے جس کے خلاف ہوئے پڑے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اپنے لیڈر کی بے عزتی ہوتی نظر آئی تو آپ میدان میں بھاگے ہوئے آئے تو آپ نے کہا مرزا تے شاہی کوئی نہیں، مرزا تے آئی ککھ نہیں، مگر جب یہی موصوف دین پر بھونکتا رہا، انبیاء کرام کے متعلق بکواسات کرتا رہا، صحابہ کے متعلق بھونکتا رہا، اولیاء کرام کی سیرت پر بھونکتا رہا، اس وقت آپ کے خون کی گردش کہاں تھی؟ اس وقت آپ کے یہ کمنٹس، آپ کی یہ سوچ کہاں تھی؟ اس وقت تو آپ نے کہا تھا جی کہ مرزا صاحب سچ ہیں، دی ڈیمیج ہیز بین ڈن، فلاں فلاں فلاں۔ آج جب آپ کے لیڈر کے اوپر اس نے لفظوں کے تیر کھولے ہیں تو آج ڈیمیج ہیز بین ڈن بڑھ گیا ہے سارا۔ آخر پر سر میں آپ کی بارگاہ میں یہ آخری سوال چھوڑتا ہوا جا رہا ہوں کہ اسی موصوف نے آپ کو، آپ کے برخوردار عمران ریاض کو، آپ کے کولیگز کو جب تو تڑا کے الفاظ استعمال کر کے مخاطب کیا تو آپ نے اس کو چیلنج دے دیا، تو آپ نے اس کو جاہل کہہ دیا، آپ نے اس کو احمق کہہ دیا، آپ نے اس کو لا علمی کا حامل قرار دے دیا، مگر یہی موصوف جب علماء پر، مفتیان اسلام پر، وہ علماء، وہ مفتیان کرام جن کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کی وراثت ہیں، ان پر جب یہ بھونکتا رہا، تو تڑا کرتا رہا، جاہل کہتا رہا، ان کو بازاری علماء کہتا رہا،
اس وقت سر آپ کی ویڈیو ریکارڈ کیوں نہیں ہوئی؟ میرا صرف اور صرف اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اور یہی میرے بنیادی سوالات ہیں سر، کہ بغض عمران نظر آتا ہے، بغض اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ بغض عمران میں 1 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو سکتی ہے، مگر بغض اسلام میں 10 منٹ کا کلپ بھی ریڈی نہیں ہو سکتا سر۔ کیا ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے لیڈر کا دفاع کرنا ہو تو جان دے دو، اور جب اسلام کی باری آئے تو چپ کر جاؤ؟ اور جس منصب پر سر آپ فائز ہیں نا، آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ اپنے فینس کو یہ تلقین کریں کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں کہ جن کا صبح کو قبلہ اور ہوتا ہے اور شام کو قبلہ اور ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہدایت دے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔